پاکستان کی سیاست کے ایک غیر معمولی کردار، کم گو، پروقار اور سادگی پسند، عسکری سرکار کے حامی لیکن دل میں عوامی مفاد کی امنگ، کٹھ پتلی وزیر اعظم یا ایک مدبر سیاستداں۔ محمد خان جنیجو سندھ کے ضلع سانگر کے ایک بڑے زمیندار تھے۔ وہ ماضی میں جنرل ایوب خان کی حکومت کا حصہ رہے، اور پھر جب جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا تو وہ کچھ عرصے کے لیے جنرل ضیاء کے وزیر ریلوے رہے۔ اس وقت وہ نعرہ لگائے تو زمین پھٹ جائے۔ سن 85 میں 8 سال کی مسلسل تاخیر کے بعد جنرل ضیاء کو ملک میں عام انتخابات کرانے پڑے۔ ایک من پسند پارلیمان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے راستہ صاف کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کو شراکت اقتدار کے لیے ایک کمزور وزیر اعظم درکار تھا جسے وہ اپنے سویلین مہرے کے طور پر چلا سکیں۔ اس کرسی کے کئی امیدوار تھے لیکن بالآخر سندھ سے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے اتحادی پیر صاحب پگاڑا کے مشورے پر محمد خان جنیجو کے نام پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ یوں جنیجو صاحب اس دور کے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ میں محمد خان جنیجو شد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں جنرل ضیاء سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی مرضی کا ایک کٹ پتلی وزیر اعظم مل گیا، لیکن خلاف توقع بطور وزیر اعظم جنیجو صاحب کا پہلا مشن مارشل لا کا خاتمہ ہے۔ مارشل لا انشاءاللہ اٹھے گا اور 31 دسمبر سے پہلے اٹھے گا۔ لیکن ان کے سامنے بھی صدر ضیاء ہیں جو آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے سے انکاری ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ ان کے تمام ماورائے آئین اقدامات کو قانونی تحفظ دے اور ان کے اختیارات میں اضافہ کرے۔ بالآخر پارلیمان آئینی ترمیم کے تحت جنرل ضیاء کو پارلیمان توڑنے کا اختیار دیتی ہے، جس کے بدلے 30 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا اٹھا لیا جاتا ہے۔ جمہوریت کی بحالی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ فوجی عدالتوں کا خاتمہ، شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی۔ I think the most important decision which we have taken besides martial law is the restoration of full fundamental rights to the people. That's a very important decision. Now when we have taken the decision, let us give a chance to democracy to be established. جنرل ضیاء سیاسی جماعتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن محمد خان جنیجو انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ایک مسلم لیگ تشکیل دینے میں لگ جاتے ہیں۔ اخبارات پر سینسرشپ اور اظہار آزادی پر مسلط بسوں کی گھٹن چھٹنے لگتی ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کا فائدہ اٹھاتے بے نظیر بھٹو اپنی جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچتی ہیں۔ لاہور میں ان کا تاریخی استقبال ہوتا ہے۔ سیاست میں بے نظیر بھٹو کا بظاہر مقابلہ محمد خان جنیجو سے ہے، لیکن ان کا اصل نشانہ جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھی ہیں۔ جنیجو صاحب پر دباؤ آتا ہے کہ وہ ضیاء مخالف جلسے جلوس کچلنے کے لیے طاقت استعمال کریں، لیکن وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ معاشی دباؤ کے پیش نظر حکومت سادگی اور کفایت شعاری کا نعرہ لگاتی ہے۔ معاشی اور سماجی اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے نئی روشنی اسکول پروگرام شروع کیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں غربت کے خاتمے کے لیے زراعت پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ جنیجو صاحب دھیمے مزاج کے آدمی ہیں لیکن ڈکٹیشن لینے کے قائل نہیں۔ وہ خود کو جنرل ضیاء کا نمائندہ سمجھنے کی بجائے پارلیمان کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں اور کابینہ سے جنرل ضیاء کے بعض قریبی وزیروں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوری عمل بحال ہو۔ صدر ریگن جنیجو صاحب کے اعزاز میں شاہانہ عشائیہ دیتے ہیں اور انہیں جمہوریت کے لمبے اور کٹھن سفر میں امریکہ کے بھرپور ساتھ کا یقین دلاتے ہیں۔ لیکن امریکہ کو پاکستان میں جمہوریت سے زیادہ افغانستان کی فکر ہے، جہاں سوویت ریڈ آرمی پسپا ہو رہی ہے اور امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کا اتحاد سرخرو ہو رہا ہے۔ اپریل 1988 میں جنیجو حکومت افغانستان سے سوویت افواج کے انخلا سے متعلق جنیوا معاہدے کو تسلیم کر لیتی ہے، لیکن جنرل ضیاء اور ان کے ساتھی اس معاہدے کے حق میں نہیں۔ جنیوا معاہدے پر سول ملٹری تناؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔
अप्रैल के दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद मैदान जंग में बदल जाता है। हर तरफ खौफ और अफरा तफरी का माहौल है। लोग समझते हैं भारत ने हमला कर दिया है। स्टिंगर मिसाइल और रॉकेटों की बारिश कई घंटे तक जारी रहती है। ओजड़ी कैंप सानेह में 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जुड़वा शहरों की तारीख में ये एक बहुत बड़ा सानेहा था, जिसने मुल्क की सलामती के हवाले से कई सवालात को जन्म दिया। वजीर आजम जुनेजो चाहते हैं कि इस सानेहे की वजूहात और मुहर्रिकात की तह तक पहुंचकर जिम्मेदार अफसरान को सजा दी जाए, लेकिन तहकीकात का रुख जिनकी तरफ जाता है वो ताकतवर भी हैं और जनरल ज़िया के करीब भी। सानेहा ओजड़ी कैंप की तहकीकात पर जुनेजो हुकूमत का इसरार उनको बहुत भारी पड़ता है और फिर 29 मई सन 88 के दिन जनरल ज़िया पार्लियामान तोड़कर हुकूमत को चलता कर देते हैं। यूं मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत 3 साल 2 महीने बाद फारिग कर दी जाती है। जनरल ज़िया हुकूमत पर करप्शन, कौमी खजाने की लूटमार और बददियानती के इल्जामात लगाते हैं। आने वाले बरसों में मुंतखब नुमाइंदों को बर्खास्त करने के लिए यही इल्जामात बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरी अमल और पार्लियामान की बालादस्ती की लड़ाई में मोहम्मद खान जुनेजो का नाम बज़ाहिर कहीं गुम हो जाता है।